معافی مانگنا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے اندر کی چیزوں کو تطہیر کرنا، صاف کرنا، اور اس میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ معافیوں کا موسم چل رہا ہے تو میں نے کہا چلے معافی پہ بات کر لی جائے۔ مطلب کسی اور سے معافی منگوانے سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا کا ایک لارج سیکشن ہی معافی مانگ لے، جس میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں، کہ ہم نے جرنلزم کمپرومائز کیا عمران خان صاحب کی محبت میں۔ جس وقت عمران خان صاحب چینج لے کر آ رہے تھے، اس زمانے میں جب پیناما کا کیس آیا، ہم نے اس کا میڈیا ٹرائل کیا۔ چلے باقیوں کی بات تو نہیں کرتا، میں نے تو خیر کیا، اور بعد میں وہ ثابت ہوا کہ وہ ایک سازش تھی جس میں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب شامل تھے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے۔ تو اس پہ معافی مانگنی چاہیے ہمیں میڈیا کو، اور معافی کس کس کو مانگنی چاہیے اس پہ ضرور بات کر لیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل معافی میں ہے۔ کیونکہ اگر ہر بندہ اپنی اسٹیبلشمنٹ اگر اس بات پہ معافی مانگ لے کہ جی پولیٹیشنوں کو جو ہے وہ نہ اپنے کندھے پر سوار کرنا ہے، نہ ان کو لے کر آنا ہے، تو بہت اچھا ہو جائے۔ ججز اگر معافی مانگ لیں کہ جناب اگر کوئی آپ پہ دباؤ ڈالے تو اس سے بہتر ہے، اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ غلط فیصلہ دیں۔ قانون کی عدالت میں بھی آپ اس قانون کو بھی اور انصاف کو بھی پامال کریں، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بھی پامال کریں، اس سے آپ ریزائن کر دیں۔ ججوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے متواتر اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ تو اور کس کس کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن معافی مانگنے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دل سے، تہ دل سے معافی مانگیں، اس میں کوئی اکڑ کی بات نہیں ہے، مطلب اس کو ایگو کا مسئلہ بنا دیا جائے۔ اب میں علیمہ خان صاحبہ کی بات سن رہا تھا، مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی کبھی زندگی میں، آپ نے کوئی غلطی کی نہیں، تو پھر تو یہ کام معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا، پھر آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی خاطر سوچیں کہ جناب میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا اور قوم سے معافی مانگے، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہوتا۔ اب یہ میں صرف عمران خان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اس میں نون لیگ بھی آ سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس موجودہ حکومت کو تو عنقریب عوام سے معافیاں مانگنی پڑیں گی، معافی نہیں معافیاں۔ مطلب ابھی جو انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے، اس پہ بھی ان کو معافی مانگنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے یہ جب معافی مانگ رہی ہوگی یہ گورنمنٹ، اس وقت یہ ان کی آدھی پارٹی جیل میں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اسپیشل کورٹس بنائے گئے تھے 90s میں، پھر اس کے تحت ہی جو ہے وہ ان لوگوں کے ٹرائل ہوئے تھے۔ آج معافی کے چکر تو سائڈ پہ رکھ کے، آج حکومت نے جو ہے سینٹ کی کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکس کیے بغیر ایک بل کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں اب پاکستان میں کسی کو بھی دہشت گردی کی دفعات کے اندر پکڑا جا سکے گا، اور 90 دن تک وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا پابند نہیں ہوگا جو بھی اتھارٹیز کو پکڑے گی۔ اس کے اوپر ذرا آپ سن لیں دونوں طرف کے دلائل کیا ہیں۔ پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن لیں، پھر بیرسٹر علی ظفر کو، پھر بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے نون لیگ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ پہلی قدغن تو یہ ہے کہ فوج وہاں پہ استعمال کرے گی جہاں پہ اسے لافلی 245 اور 4 کے تحت طلب کیا گیا ہے، جو علاقے ان کے آپریشنز میں دیے گئے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں اس کا استعمال ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی کابینہ اس کی اجازت دے گی۔ 3 ماہ کے لیے نظر بندی آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا۔ اسے ہم حفاظتی تحویل بھی کہتے ہیں اور نظر بندی بھی کہتے ہیں۔ سر فرق ہے جرم میں اور نظر بندی میں، فرق یہ ہے کہ جرم وہ ہے جب آپ ایک کام کر چکے ہیں، پریونٹیو ڈیٹینشن ہے کہ آپ کے بارے میں مستند خبریں ہیں کہ آپ سیکیورٹی آف پاکستان، سوورینٹی آف دی اسٹیٹ، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک تھریٹ ہیں، تو آپ کو حفاظتی تحویل میں لے کے ایک انکوائری کر لی جاتی ہے۔ لاپتہ نہیں کرنا سر، سیاست نہ کریں، ملک بچائیں، ملک ہوگا، آپ بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، سیاست ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان سب سے پہلے رکھے۔ اس امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی حکومت میں کوئی بھی چاہے، اگر وہ ایک ایس ایچ او کو یہ اختیار دے دیں گے تو وہ کسی کو بھی کسی وجہ کے بغیر اٹھا سکتا ہے، 3 مہینے تک اس کو وہ بند کر سکتا ہے جیل میں، کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں تک پہنچ سکے۔ یہ وہ والا قانون ہے جو کہ آج سے 200 سال پہلے برٹش رولرز تھے تو وہ یہ قانون نافذ کیا تھا۔ اس ترمیم کے بعد جو ATA ہے، یہ نہ صرف آئین کے آرٹیکل 10A، آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہو کہ اگر اس کو کوئی اپنے غلط استعمال کے لیے اس ڈیٹینشن کو استعمال کرے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ میں نے جو علماء سے ڈسکس کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل قرآنک انجنکشنز کے خلاف ہے۔ بہت وارم ویلکم عامر الیاس رانا صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب۔ اطہر کاظمی صاحب، کس کو یہاں معافیاں مانگنی چاہیے، اور کیا معافی مانگنے سے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان کی عوام کو معافی مانگنی چاہیے. اصل غلطی تو ان سے ہوئی ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہو گئے. حکمرانوں نے, اشرافیہ نے یہاں پہ کبھی معافی مانگی ہے جو اب یہ معافی مانگیں گے. آپ نے بہت ساری تلخ چیزوں کا ذکر کیا, پاکستان کی تاریخ کا یہ ساری چیزیں حصہ ہیں, لیکن ٹو بی آنیسٹ یہاں پہ کبھی بھی اس چیز کا ادراک نہیں کیا جاتا کہ جہاں پہ طاقتور آ کے کہیں گے کہ جناب یہ ہم سے غلط ہو گیا, یہاں پہ ہمیشہ قصور آخر میں جو نزلہ گرتا ہے وہ عوام کے اوپر ہی گرتا ہے. اب موجودہ حالات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ معافیاں مانگیں گے, کیا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, چند سال پیچھے چلے جائیں, اسی پارلیمنٹ کے اندر یہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے, یہ کس طرح کہتے تھے کہ اس وقت کا جو نظام ہے وہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, جمہوری اصولوں کے خلاف ہے. اب ایگزیکٹلی وہی لوگ جس قسم کی قانون سازیاں کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اور اس دور میں جو ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اب وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے, میں دیکھوں گا, باقی سارے دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب وقت تبدیل ہوگا جو لوگ ابھی تنقید کر رہے ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہوں گے, اور جو ابھی تعریفیں کر رہے ہیں وہ اس وقت تنقید کر رہے ہوں گے, اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا جب تک ایک چیز کے اوپر ہم معافی نہیں مانگیں گے, عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے پہ. باقی ساری معافیاں جو ہے نا ان کی کوئی ضرورت نہیں, آپ ایک ہی معافی مانگ لیں کہ عوام کا عمران خان کا تقاضا جو کیا جاتا ہے 9 مئی کا, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے عمران صاحب کو انکنڈیشنلی؟ دیکھیں اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو یہ تو میرے خیال میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہم معافی مانگ لیں گے, تو چیز ثابت کروا لیں اور معافی مانگ لیں. پر اینڈ آف دا ڈے دیکھیں نا, یہ تو عدالتوں سے سزائیں ہوں گی نا. معافی تو کسی اس چیز پہ ہو سکتی ہے, کوئی سیاسی چیز ہو کہ جناب یہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں تھا, یہ توڑ جوڑ ہم نے ایسی کی. اگر اداروں پہ کسی نے اٹیک کیا ہے, ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ان کے لیے کون سی معافی؟ یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے, ان کو تو آپ عدالتوں میں ثابت کریں اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے, اس پہ تو معافی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو سیاسی فیصلے ہیں ان کے اوپر ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ایک قدم پیچھے ہٹا جائے اور نظر ثانی کی جائے. بالکل ٹھیک. عامر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, مارکت الحق کا جو اسپیشل تمغہ آپ کو ملا, اور آپ ویل ڈیزروڈ ہے بڑا, جس طرح آپ نے کام کیا جنگ کے دوران جرنلزم کے ذریعے. دوسرا سر, یہ عمران صاحب کا تو پرسپیکٹو بالکل کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرا قصور کوئی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں اگر سب لوگ معافیاں مانگ لیں اپنے اپنے کرداروں کی تو یہ ملک جو آگے چل سکتا ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا, اور کتنا چانس ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ جس خوش دلی سے آپ نے اپنے کردار کو واضح کیا اور کہا کہ میں تو معافی مانگتا ہوں, تو یہی سپیرٹ سب کو اپنی اپنی باری پہ کرنی پڑے گی. اب نہیں کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. 78 سال ہو گئے اسی دائرے کے سفر میں ہیں, مینڈیٹ چوری کرنے کے سفر میں ہے اور اس سے مستفید ہونے کے سفر میں ہے. کسی کو کوئی اس میں استثناء نہیں ہے کہ جناب میں نے نہیں کیا, میں نے کیا ہے, اور پھر سب جگہ ایک ہی بات ہے کہ مجھے اپنا لو. آج خان صاحب بار بار فوج سے کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈائریکٹ آپ سے بات کرنی ہے, مطلب یہ کہ مجھے اپنا لو. اچھا کون سا ویڈیو ایویڈنس اور وہ چاہیے ہے جو ان کی پارٹی کے لیڈرز کا, ورکرز کا موجود نہیں ہے؟ یہ تو یہی ملک ہے جہاں پہ ایسی عدالتیں موجود تھیں جو گڈ ٹو سی یو پہ موجود تھیں, آپ کو بری کرتی تھی بلا کے کہ جناب اب آپ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ اسٹیٹ کے خرچے پہ اپنے 2 دن کے اندر اندر تمام, جب تک آپ پولیس لائن میں رہیں گے خرچہ بھی اسٹیٹ کرے گی, آپ کے گیسٹ کو بھی ملیں گے, صدر علوی صاحب بھی اس میں جا کے مل سکتے ہیں. وہ عدالتوں نے جو نظام لا کے دیا پھر اس نظام کو اکھیڑ پھینکا گیا. اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ ہائی کورٹ میں یہ ججز صرف پی ٹی آئی کے لیے بات کرتے ہیں, وہ عمران خان نے سپریم کورٹ کی پٹیشن میں کہہ دی کہ وہ میرے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کیا کرتے تھے. تو کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, کوئی ہمارے اس نظام میں کوئی پردہ رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. ہر عیب بالکل کھل کے سامنے ہے لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے میثاق جمہوریت کیا اور کچھ وعدے کیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نہیں کریں گے, تو دونوں نے اس کے بھی خلاف کام کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو جنرل پرویز مشرف سے مرحوم سے وہاں ملا کرتی تھی دبئی کے پیلیسز میں, اور نواز شریف کے اوپر آ گیا کہ جی آپ تو کالا کوٹ پہن کے وہاں پہ چلے گئے تھے. جب سپریم کورٹ میں پہنچ گئے حسین حقانی والے کیس میں, اس میں سارے میں کوئی مفر نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی بائی اینڈ لارج اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, جسے چور ڈاکو کا ملاپ قرار دیا گیا. انہی چور ڈاکوؤں کے ساتھ سب بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو پبلکلی بھی کہتے ہیں. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ اور ہم جس مخمصے میں پھنسے ہیں, یعنی عام آدمی
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو آپس میں ہی بات کرنے سے رستہ بنے گا. اگر آپ جو معافی کی کر رہے ہیں تو وہ تو کھلم کھلا ایک جرم ہوا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں قانون اور آئین اور عدالتوں کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ اسٹیٹ کون ہوتی ہے، بھائی اسٹیٹ وہ ہے جو پاکستان کے اندر سکہ رائج الوقت ہے. آپ کو اس کے مطابق تجزیہ بھی کرنا ہے، آپ کا دل کرے اس کے خلاف کریں، آپ کا دل کرے اس کے حق میں کریں. لیکن میں وہ بات کروں گا کہ بھائی وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ معافی مانگ لو کیونکہ ان کے دل میں کوئی بڑی بات ہو جائے گی کہ ہماری بڑی عقل ہے، ہمارا بڑا تکبر ہے. نہیں، ایشو یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے لیڈرز نے ایک پلان کیا، جذبات میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اقتدار کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہے ہمیں، تو یہ کام ہوا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے جہاں سزائیں ہوں. انہوں نے کوشش کی نا بار بار، تو جن لوگوں نے کیا ان کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ کا دل کرے آپ نئی عدالتیں لائیں کل کو، اور پھر ان سب کو جن کو چھوڑ دیا گیا ان کو بھی سزائیں دیں، جنہوں نے چھوڑا ہے انہیں بھی سزائیں دے دیں. لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ لیڈرشپ یہ مان لے کہ آئندہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے کہ جب کوئی سیاسی بات شروع ہو جائے، ایک طرف آپ فائدے لے رہے تھے، جب آپ کی مخالفت ہو تو آپ نہ جی ایچ کیو چھوڑیں، نہ وہ چھوڑیں آئی ایس آئی کا آفس، نہ پی ایف بیس، نہ کور کمانڈر ہاؤس، اور پتہ نہیں درجنوں اداروں میں آپ بیک وقت گھس جائیں. یہ ایسی کوئی کمپین نہیں تھی کہ یہ انڈیجنس تھا، یہ باقاعدہ ایک پلانڈ حکمت عملی تھی. باقی دل کرے کوئی معافی مانگ لے، نہیں مانگتا ہے تو سزائیں تو آ رہی ہیں اور بھی آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی.